السلام علیکم، بینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ایم کیو کے حوالے سے اور کچھ تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر آپ یہ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جناب اس وقت ایم کیو الطاف حسین پہ پابندی ہے، کیسے وہ یہاں اب سیاست اپنی کریں گے؟ تو اس حوالے سے جو ہم ان کے چاہنے والے ہیں ان میں کئی مایوسی کی لہر بھی دوڑتی ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ الطاف حسین اب پاکستان کبھی نہیں آئیں گے، تو ان کے وہ مخالفین بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ایک جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب الطاف حسین اب پاکستان وہ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ جناب پاکستان کی سیاست میں یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ اس لیے سوال ایسا پیدا ہوا کہ موجودہ سینریو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس وقت ان کو اجازت نہیں مل رہی۔ اب آپ تاریخی پس منظر میں جائیں، پاکستان کے اندر جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، ضیاء الحق نے پھانسی دی، اور اس کے بعد یعنی کہ پیپلز پارٹی کو بالکل بین لگا دیا اور کوئی پابندی تھی، تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی یا پیپلز پارٹی کی سیاست ہوگی۔ گروپ بنا دیے پیپلز پارٹی میں، ہزاروں گروپ بن چکے تھے، پیٹریاٹ گروپ اور جتوئی کا گروپ الگ۔ تو اس حوالے سے تحریکیں چلی، ڈیموکریسی کی تحریک بھی چلی، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں۔ تو اب یعنی کہ یہ سوال کہ الطاف حسین کیسے آئیں گے، یہ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ الطاف حسین جب حالات بہتر دیکھیں گے، جس طرح بے نظیر نے دیکھا، تو وہ بھی آ جائیں گے۔ اب جب بے نظیر نہیں آئیں تو اس سے پہلے کوئی آدمی یقین نہیں کر سکتا تھا، یہی کہتے تھے لوگ بھائی وہ نہیں آئی کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آرمی ہے اور یہ وہ۔ بہرحال یعنی کہ گزشتہ روز میں آرمی کے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے سعید مہندی صاحب، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ضیاء الحق کو یہ بتانے گئے کہ جناب بے نظیر بھٹو آ رہی ہیں، تو ضیاء الحق کے بعد جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں انہوں نے جناب 25,000 مجمع کو، 50,000 مجمع کو، دو اتنا ہوگا، ایئرپورٹ سے نکلیں گے تو اتنا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو ضیاء الحق نے اس بات کو تسلیم کیا، کہنے لگے آپ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ غلط وہ ہمیں مطلب حوصلہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو حقائق ہے وہ بیان کریں۔ حقائق یہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا اور باہر نکلنے کے بعد لاکھوں کا ہوگا، جب مینار پاکستان میں آئیں گی تو اور لاکھوں کا ہوگا، جس کو ان کی پارٹی زیادہ بتائے گی، مگر بہرحال جو آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ سیر و تال ہوتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی پہ بین لگا رہا تھا، جو پابندی لگا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا بعد میں، یعنی کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے تو یہ الطاف حسین کی سیاست پہ ہم آتے ہیں، تو الطاف حسین کا بھی ایسے ہی انٹری پاکستان میں ہوگی، وہ لاکھوں کا مجمع ہوگا، لاکھوں سے بھی زیادہ، کیونکہ الطاف حسین کی یعنی کہ سیاست کو جو ہی سگنل ملا سیاسی سرگرمیوں کا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تعداد جو بتا رہے ہیں جیسے وہی حکمراں آپ کا انتظامات بھی کریں گے، اور آپ کو سیف سائڈ سے الطاف حسین کو 90 پہ پہنچایا جائے گا، اور 90 کی نئی سرے سے آرائش و زیبائش ہوگی، اور بڑا یعنی کہ تزئین و آرائش ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ تو جو مایوس ہوتے ہیں الطاف حسین کے چاہنے والے، تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے لیڈران کو، کسی کو راہ کا ایجنٹ کہہ دیا، کسی کو افغانستان کی ایجنسی کا ایجنٹ کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، پاکستان میں آ کے سب نے سیاست کی۔ بعض تو ایسے لیڈران بھی تھے جن کے لوگوں نے پاکستان میں عسکری یعنی کہ جو بلوچ پہلے، آج جو بلوچ لڑ رہے ہیں جیسے BLA والے، یہ اس سے پہلے ایک زمانے میں بلوچ لیڈران باہر چلے گئے تھے افغانستان، اور وہاں سے یہاں فائرنگیں ہوتی تھیں، یہی کام ہوتا تھا جو ہو رہا ہے، مگر ذرا اس بڑے پیمانے میں نہیں، اب جدید دور آ گیا، جدید طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ غدار وطن، مگر بعد میں ان کو جو پاکستان میں وہ لوگ آئے تو وہ پاکستان کے بڑے بڑے رہنما بن گئے، پاکستان میں انہوں نے حکومت بھی کی اور عہدے بھی لیے، اور بڑے بڑے نام تھے اس میں، مری سردار تھے، بگٹی صاحب
بعد میں بنے، پھر اس کے بعد یعنی کہ گورنر تھے بگٹی صاحب، تو اس طریقے کے تمام لوگ جو وہ کیا بتائیں۔ تو میں یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جب تک الطاف حسین کے چاہنے والے موجود ہیں اور ان کی یعنی کہ جیسے بے نظیر کی پیپلز پارٹی میں چاہنے والے موجود تھے، بھٹو کو فیملی کو چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی کو چاہتے تھے، تو وہ جو ہے چاہے کتنا ہی حکمراں جو وقت کے رکاوٹیں کھڑی کر لیں یا کتنی ہی سازشیں ہو جائیں، مگر جب لیڈر آتا ہے اور جس کو چاہنے والے موجود ہیں تو لیڈر بھی ضرور آئے گا اور اس کی سیاست بھی چلے گی اور وہ خود بھی ہوگا موجود۔ اگر چاہنے والے نہ ہوں، چاہت ختم نہیں کر سکا۔ یہ جو ایم کیو ایم کا جو الطاف حسین جلا وطن ہوئے، ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، تو اس میں یہ آپ کو نظر آیا کہ گروپ تو بن گئے، مگر جو گروپ تھے ان میں عوام کے دلوں میں ان کی چاہت نہیں آئی، ایم کیو ایم پاکستان کی چاہت نہیں ہے عوام کے دلوں میں۔ یعنی کہ فاروق ستار صاحب بڑے پرانے رہنما ہیں مگر عوام کی چاہت نہیں ہے، خالد مقبول پرانے رہنما ہے، عوام کی چاہت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اس میں لوگ ہیں ان سے عوام کی چاہت نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عوام چاہتے ہیں الطاف حسین کو، الطاف حسین کے ساتھ ان کی وفاداریاں ہیں، محبت ہے، پیار ہے۔ اب وہ الطاف حسین کے لیے وہ فرش راہ بچھائے ہوئے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ الطاف حسین یہاں آئیں گے اور ان کی سیاست ہوگی اور ان کے عوام کے مسئلے مسائل حل ہوں گے، حقوق دلوائیں گے۔ یہ ایک جو پارٹی کو بڑا ہوتا ہے یا کوئی کسی شناخت دلواتا ہے، یعنی کہ جو مہاجر کا نام سب سے پہلے الطاف حسین نے لیا، اب الطاف حسین نے اس کے بعد کوئی بھی لے گا تو وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، یعنی کہ سیاست میں وہ اٹھ نہیں سکتا۔ جس نے پہلی مرتبہ اس نام کو کیش کروا لیا اور عوام میں مقبول ہو گیا اس نام کے سہارے، عوام نے اس کو پسند کیا، تو بس وہی رہتا ہے ریڈر۔ پھر اس کے بعد اتنے آ جائیں مہاجروں کی سیاست کرنے والے، ان کو پذیرائی نہیں ملتی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو وہ بہار کی امید آپ رکھیں۔ اور یہ تمام سوال کہ الطاف حسین نہیں آتا یا نہیں آئیں گے بھائی، یا ان کی سیاسی سرگرمیاں اب شاید بحال نہ ہوں، اور پاکستان کے اندر صورتحال تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پاکستان میں کل کے غدار آج کے محب وطن، اور اس طرح سے حب الوطنی کا سب کو یعنی کہ جذبہ سب کے اندر رہا۔ پاکستان کے جو سیاستداں باہر رہے یا پاکستان میں رہے، کبھی عالم طیش میں غصے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا، یا مختلف سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، الطاف حسین کی نہیں۔ الطاف حسین نے تو اپنی جو طیش میں کہا، غصے میں کہا، اس پہ معذرت بھی کر لی، اور لازمی ان کی معذرت بھی منظوری نظر آ رہی ہے، کچھ ایسے حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ عوام بھی اس امید پہ ہے، اور یعنی کہ یہ ہم نے اس لیے بتایا کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے استقبال ہوئے ان لیڈروں کے جن پہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی ان کی اب سیاست جو ہے شجر ممنوع ہو گئی ہے پاکستان۔ نہیں، ان کی سیاست شجر ممنوع نہیں ہوئی، ان کو بڑا فقید المثال استقبال ہوا، اور تاریخی استقبال ہوا۔ جتنا بے نظیر کا لاہور میں جب آئی تھی، والد کے مرنے کے بعد چلی گئی تھی 86 میں 87 میں، تو وہ تاریخی استقبال آج تک کسی لیڈر کا نہیں ہوا۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الطاف حسین اگر پاکستان آئیں گے تو الطاف حسین کا بھی ایک تاریخی استقبال ہوگا، اور ایک یعنی کہ بہت بڑا عوام کا ہجوم ہوگا، اور یہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اور مایوسی کفر ہے۔ تو عوام جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ سیاست کیسے رنگ بدلتی ہے، اور آگے پاکستان کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستان کے حکمراں بھی کس طرح سے پاکستان میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور کس طرح سے فیصلے ہوں گے عدلیہ کے، ایک دم آپ کو یکدم صورتحال تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ امید رکھیں آپ، اور خیر کی امید رکھیں، اور اچھی امید رکھیں، اور خوش آئند علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور خوش آئند سگنل مل رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کے لیے ہم نے یہ ویلاگ بنایا تھا۔ آنے والا وقت جو ہے الطاف حسین کا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔